السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قاف لام پیش قل، قاف کو مڑا کرنا ہے، بڑا قاف ہے نقطوں والا، لام کے اوپر جزم کا نشان ہے، لام ساکن ہے تو قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ قل الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو کو مڑا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عین کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کے نام کو مڑا کرنا ہے، واو کو را کے ساتھ بس کرنا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، 3 دندانے والی چیز ہے، واو را زبر را زبر را کے اوپر زبر ہے تو را کو مڑا کرنا ہے، سین واو پیش سو، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو لام کو ساکن کریں گے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، واو لام زبر واللام واو زبر لو، تولوا واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ آگے حمزہ کو نون کے ساتھ بس کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، ہا کو با کے ساتھ بس کرنا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، آگے با کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، لام ساکن ہے، کاف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 32 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ہا کو صاد کے ساتھ بس کرنا ہے، صاد ساکن ہے، صاد میں سیڑھی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، تو کو موٹا کرنا ہے، کڑا زبر ہے، مد ہے، اس کو کھینچنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، الف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو ہا کو واو کے ساتھ بس کرنا ہے، غنہ کریں گے، یہاں پر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حمزہ کو با کے ساتھ بس کرنا ہے، با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، با پر حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جب ان 5 حروف پر جزم آ جائے یا ان پر وقف کیا جائے تو قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا، جیسے حمزہ با زیر ابو، را کڑا زبر را، را کو موٹا کرنا ہے، کڑا زبر ہے، ہا یا زیر ہی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، میم زبر ما، ابراہیم وآل، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، عین میم زیر عم، را کڑا زبر را، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبر نا، عمران، لام کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، علل، عین کڑا زبر ع، لام زبر لا، علی، میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 33 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذال کو نرم کرنا ہے، زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، ذال کو پڑھتے وقت ذال کو را کے ساتھ بس کرنا ہے،
ذال را پہ ذر یا ذریہ زبر یا ذریہ را اور یا میں سختی کریں گے، را کے نیچے زیر ہے باریک کریں گے، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، غاد کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، نون کو میم سے تبدیل کرنا ہے، میم با، غاد کو موٹا کرنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 34 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني۔ حمزہ ذال زیر اذ قاف کڑا زبر قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا میم زیر تم را زبر را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، عین کو میم کے ساتھ نصب کرنا ہے، را کے اوپر کا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو با کے ساتھ نصب کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، نون مشدد پر غنہ کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، انی نذرت، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے اس زبر کی وجہ سے، نذرت لکا کاف کو باریک کرنا ہے، ما الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، با کو طوا کے ساتھ نصب کرنا ہے، طوا ساکن ہے قلقلہ کریں گے، با طوا زبر بط، نون یا زیر نی، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، بطنی، محررا، ہا کو را کے ساتھ نصب کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے موٹا کرنا ہے، آگے دوسری را ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، را کو موٹا کرنا ہے اور یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، با کے ساتھ بس کرنا ہے، با کو آگے لام کے ساتھ بس کرنا ہے، فتقبل منی، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، انک انت السمیع العلیم، حمزہ کو نون کے ساتھ بس کرنا ہے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف زبر کا، انک انتس، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، تا کو سین کے ساتھ بس کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، عین کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ آیت نمبر 35 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، غاد کو موٹا کرنا ہے، عین کو تا کے ساتھ بس کرنا ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو با کے ساتھ بس کریں گے، را کے اوپر زبر ہے موٹا کرنا ہے، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، با میں سختی کرنی ہے، انی، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، عین کے ساتھ بس کرنا ہے، ہا الف مد زبر ہا، یہاں پر الف مدہ ہے، مد ہے اس کو کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد سا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، عین کو تا کے ساتھ بس کرنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، واو زبر وا، لام یا زبر لی، ولی سین زبر سا، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، ولیسا، سین کو
زال کے ساتھ پلس کرنا ہے، زال کے اوپر تشدید ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، موٹا کرنا ہے، کاف لام زبر کل، حمزہ نون پیش سا کڑا زبر سا، کل سا، نون ساکن کے بعد سا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد ہے، آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، اس زبر کی وجہ سے نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زال کو نرم کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، زال کو نرم کرنا ہے، را کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، را کو آگے یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون کو شین کے ساتھ پلس کرنا ہے، شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، تو آ کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون کو را کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آیت نمبر 36 مکمل ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ تا کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، با کے ساتھ پلس کرنا ہے، با میں سختی کرنی ہے، الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، موٹا کریں گے، آگے با کے اوپر تشدید ہے تو را کو با کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین کو باریک کرنا ہے، تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو نون کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یعنی نون کو میم کے ساتھ تبدیل کرنا ہے۔ وَأَنبَتَهَا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی نون کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، فا کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، باریک کرنا ہے، یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو سیم پڑھیں گے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ کلما کاف کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو باریک کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم کو ہا کے ساتھ، یہاں را کے اوپر زبر ہے، موٹا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہاں دو زبر تنوین ہے، وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
قوف الف زبر قو، قوف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، ہا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، الف مدہ ہے۔ قالت هو من عند اللہ، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ان اللہ، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، اس زبر کی وجہ سے زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو نون کا یا میں ادغام کریں گے، غنہ کریں گے، یہاں پر یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، یا لین ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، را کے نیچے زیر ہے باریک کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 37 مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔